رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی نظر میں مسلمان کی ایک شان ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا ہوں، کوئی اور کہتا رہے، اور ایک وہ معیار ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ ظاہر اس میں بہت بڑا فرق ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں اور کوئی غلط ہو، لیکن ایک مسلمان کی جو تعریف حضور نے ارشاد فرمائی، حقیقی وہی تعریف ہے، اصل تعریف مسلمان کی وہی ہے، اور اصل مسلمان بھی وہی ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان فرمایا ہے۔ کئی روایات میں ایسے اشارے ملتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ انہی روایات میں ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک وجود کی طرح ہیں۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، پھر مثال دی کہ جسم میں اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو جسم کا سارا حصہ یعنی سارا وجود اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ایک آدمی ہمیں ملتا ہے صبح، اس کی حالت غیر ہے، ہمیں سے پوچھنے خیر جی کیا بات کی تھی؟ کوئی نہیں جی، میرے دند جاتی درد ہے تو ساری رات نہیں سو سکا میرے دانت میں درد تھا، میں ساری رات نہیں سو سکا۔ اب اگر کوئی سمجھدار، جیسے آج کل کے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، روشن خیال دانشور، وہ اسے کہے دانت کدھر، آنکھ کدھر، سونا کدھر، دانت میں درد تھا سو جاتے، اس کا آنکھ سے کیا لینا دینا؟ تو یقیناً آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ اسے یہی کہے گا نا تیرے دند درد ہو ہے نا، میں پوچھنا تو داں گا، لڑ پڑے گا کہ نہیں لڑ پڑے گا؟ چلو دانت تو پھر دانت ہے۔ آپ کو کوئی ملتا ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، کیوں؟ میرے جی پاؤں کے ناخن جو تھا نا وہ تھوڑا سا اکھڑ گیا ہے، پاؤں کا ناخن کدھر اور آنکھیں کدھر، اس کا کیا لینا دینا؟ آپ علیہ السلام کی اس مثال میں یہی سبق ہے کہ جب ایک وجود کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے وجود کو آرام نہیں آتا، سارا وجود بے قرار ہوتا ہے، سارا وجود بے چین ہوتا ہے، سارے وجود کو درد اور الم محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا اب مسلمان میری نظر میں تو وہ ہے، حضور اپنا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مسلمان وہ ہے کہ جب مسلمان دوسرے کسی ملک میں مسلمان کو تکلیف ہو تو اسے چین نہ آئے، اسے آرام نہ آئے، وہ اس دکھ اور درد کو کم از کم محسوس تو کرے نا۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں بچے بھوک سے، بچے تو بچے رہ گئے، اب تو بڑے بھی بھوک سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا ہم اس الم کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر تو کم از کم وہ دکھ بھی ہم اگر محسوس کر رہے ہیں نا، تو پھر ہم کم از کم حضور کی نگاہوں میں کچھ تھوڑے بہت مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نہیں پرواہ، ہمارے ہاں آج بھی اسرائیلی مصنوعات چل رہی ہیں، ہم آج بھی پیپسی اور ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آج بھی یہودیت کو مضبوط کر رہے ہیں، پھر ہمیں سوچ لیں ہم نبی رحمت کی نگاہ میں کیا ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا الم کو محسوس ہونا، اتنا درد کو محسوس ہو کہ تمہارے سامنے اگر یہودی مصنوعات آئے، ایمان بھی ایک منٹ کے لیے بڑی بات ہے، کم از کم انسانیت کا تقاضا بھی تو کچھ ہے نا کہ نہیں، کہ میرے ہی رقم سے، میرے ہی پیسے سے ارض مقدسہ کے وہ معصوم بچے، وہ بچیاں، وہ عورتیں، وہ جوان، وہ یہودیت کے ظلم و ستم کے دین چڑھ رہے ہیں، اور اس سب کو ایندھن کون پہنچا رہا ہوں؟ میں، جو شاید ان چیزوں کے بغیر مر جاؤں گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اتنا تو درد محسوس کیجیے، اتنا تو الم محسوس کیجیے کہ وہاں تو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے۔ دعائیں سب سے بڑی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب تم پہنچ نہیں پا رہے تو کم از کم تمہاری دعاؤں میں حصہ تو ہو۔ اور یہ سب پیشن گوئیاں حضور نے فرما دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت میں فرمایا مسجد اقصی میں چراغ جلانا وہ اتنا بڑا اجر ہے، بڑی لمبی روایت ہے،
لیکن ساتھ ہی آگے فرمایا اگر تم وہاں چراغ نہیں جلا سکتے تو کسی طور پر چراغ میں جلنے کا تیل اگر بھیج سکو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے۔ وہاں کثیر فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایک وقت آئے گا ارض مقدسہ پر ایسے حالات آئیں گے کہ تم امداد بھی نہیں بھیج سکو گے، جا بھی نہیں سکو گے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کسی حوالے سے ڈالنا۔ اور اب اس وقت دونوں صورتیں ہیں، معتمد ادارے اچھے جو واقعتاً وہاں آپ کی امانت پہنچاتے ہیں اور وہاں سے باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کی امانت پہنچ چکی ہے۔ اس طرح کا اثر کو تو یوں ضرور کیجیے، نہیں۔ نمبر 2 دعائیں، اور نمبر 1 بائیکاٹ۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے نا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ اور کفر بائیکاٹ سے ڈرتا ہے۔ کافر، علامہ نے کیا کہا تھا؟ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ کافر کرتا ہے بھروسہ، اور کافر سب سے زیادہ سوشل بائیکاٹ سے ڈرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ویسے گپے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہ اسے پتا ہوگا نا کہ مسلمان ہوئے، جسے کوئی دین پڑھا ہو، کبھی اہل علم کے پاس دیکھا ہو، کبھی کوئی دین سیکھا سنا ہو۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ منورہ کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عمرے کے لیے گئے۔ کتاب بخاری شریف کتاب المغازی کی سب سے پہلی سب سے لمبی روایت ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے۔ ابو صفوان امیہ بن خلف آپ کا دوست تھا۔ جاہلیت میں وہ جب شام وغیرہ جاتا تو مدینہ منورہ آپ کا مہمان ہوتا، آپ جب مکہ جاتے اس کے مہمان بنتے، آپ اس کے مہمان تھے۔ اسے فرمایا میرے لیے ایسا وقت تلاش کرو کہ جب بیت اللہ میں رش نہ ہو، میں نہیں چاہتا کوئی گڑبڑ ہو۔ اس نے کہا عین دوپہر میں آ جانا، اس وقت کوئی رش بھی نہیں ہوگا۔ آپ تشریف لے گئے، طواف کر رہے ہیں، ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے پوچھا ابو صفوان تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سعد ہے، اوس کا بڑا سردار ہے۔ اچھا وہی سعد جس نے حضور کو تم نے پناہ دی ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک تنہا شخص سب کافروں کے سرداروں میں کھڑا ہے۔ فرمایا ہم وہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تو بڑے مزے سے طواف کر رہا ہے، اے کاش اگر تو اس کے ساتھ ابو صفوان کے ساتھ امیہ کے ساتھ نہ ہوتا، دیکھتا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ حضرت سمجھنے لگے وہ چھوڑ پڑے، اگر تو نے مجھے ہاتھ بھی لگایا میں تیرے تجارتی سارے قافلے روک دوں گا۔ یہ دھمکی ملتی گئی، ابو جہل عرش سے فرش پہ گر گیا، فوراً نیچے آ گیا۔ اتنا ٹکڑا رد کرنے کا مقصد ہے یہ صحابہ کی سنت ہے، سوشل بائیکاٹ سے کافر پہ اثر پڑتا ہے، اور ہم نے تو اپنا حصہ ڈالنا ہے نا۔ میں پیپسی نہیں پیوں گا مرتا نہیں ہوں، کوک نہ پیوں تو میری جان نہیں جاتی الحمدللہ۔ ان کی مصنوعات میں اگر چھوڑ دوں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن کم از کم کل اتنا تو ہم کہہ سکیں گے نا کہ یا اللہ ہم اگر یہ کر سکتے تھے، اتنا ہم نے کیا ہے۔ بائیکاٹ کیجئے۔ اگر دل نہیں مانتا تو چند ان بچوں کی تصویریں اپنے موبائل میں نوٹ کر لو۔ پیپسی پینے پہ بہت من کر رہا ہو، چند وہ تصویریں نکال کے دیکھ لو کہ ان بچوں کی حالت میری وجہ سے ہے۔ میں نے کفر کو اتنا مضبوط کیا ہے، اسرائیلی مصنوعات سے جان نہیں چھوٹ رہی نا، اگر آسان مسخرت کر رہا ہوں، یہ چند تصویریں محفوظ کر لیجئے، کبھی کبھی دیکھ لیجئے، ممکن ہے ہمارا مردہ ضمیر کچھ نہ کچھ بیدار ہو ہی جائے۔